بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیوب کا بیان۔ سوال یہ ہے، اگر قربانی کے جانور میں عیب ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب سنیں۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ پھر سوال ہے، کس عیب کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے اور کس کی وجہ سے نہیں ہوتی؟ تفصیلاً جواب عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، جس کے پیدائشی سنگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سنگ تھے مگر جڑ سے ایک ٹوٹا یا دونوں ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر کم ٹوٹے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 2، جس جانور میں جنون ہے، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد سے کم ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، بہنگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ نمبر 4، اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ نمبر 5، جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تنہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر کان یا دم یا چکی تنہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس کے دانت نہ ہوں، یعنی اتنے نہ ہوں کہ وہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھے، اگر گھاس چرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر وہ گھاس بھی نہ چر سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور تھن، اگر بکری ہے اس کا ایک تھن خشک ہے اور ایک تھن صحیح ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور جو بڑا جانور ہے گائے بھینس، اس کا ایک اگر خشک ہے 3 ٹھیک ہیں تو قربانی ہو جائے گی، اگر 2 خشک ہیں 2 صحیح ہیں تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں، جس کی ناک کٹی ہو یا جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ خریدتے وقت عیب نہ تھا، بعد میں پیدا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب سنیں۔ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اس کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے منت نہیں مانی، فقیر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، پھر وہ اسی جانور کی کر لے، اگر منت مانی ہے تو وہ پھر دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ سوال ہے، خریدتے وقت عیب تھا تو کیا حکم ہے؟ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، اور غنی مالدار عیب دار خریدے اور عیب دار کی قربانی کرے تو ناجائز ہے، اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا ایسا لاغر جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربا ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ سوال ہے، قربانی کے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب دار ہو گیا تو کیا حکم ہے؟
जवाब सुने, बहुत ही प्यारा सवाल है, जवाब भी प्यारा है। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया। ये ऐब यानी इस ऐब की वजह से कुर्बानी हो जाएगी। अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूट कर भाग गया और फौरन पकड़ लाया गया और ज़िबा कर दिया गया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। मसलन जब ज़िबा करते हैं ना जानवर को, उछलते हैं जानवर, कूदते हैं जानवर, अगर उस वक़्त कोई ऐब पाया जाए तो उलमा फरमाते हैं फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। आगे सवाल है, कुर्बानी का जानवर मर गया तो क्या हुक्म है? कुर्बानी का जानवर मर गया तो गनी पर लाजिम है कि दूसरे जानवर की कुर्बानी करे और फ़कीर के ज़िम्मा दूसरा जानवर वाजिब नहीं। और अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया और इसकी जगह दूसरा जानवर ख़रीद लिया, अब वो मिल गया, तो गनी को इख्तियार है कि दोनों में से जिस एक को चाहे कुर्बानी करे और एक फ़कीर पर वाजिब है कि दोनों को कुर्बानियाँ करे।